پھر اس کے بعد آپ آگے کا حصہ اگر آپ دیکھتے ہیں نا، جس میں الذین ینفقون سے لے کے واللہ لا یہدی القوم الکافرین، تو آپ کو اس میں انفاق فی سبیل اللہ پر اللہ تعالیٰ کا نقطہ عروج دکھے گا۔ کیسے؟ کیا چیزیں ہیں کہ آپ اپنا اجر بڑھائیں۔ دیکھیے دنیا میں لوگ انویسٹ کرتے ہیں، بینکس کی طرف سے آفرز آتی ہیں، 7% آپ کو پروفٹ ملے گا، کہیں 10 ہے، کہیں کچھ لوگ پراپرٹی لے کے اس کو رینٹ آؤٹ کرتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں اس کا ریونیو کیا آئے گا، کہیں آپ فرنچائز خرید لیتے ہیں نا۔ دل میں ایک سوال آتا ہے کہ میں جو اللہ کے راستے میں ایفرٹ کر رہی ہوں، اور پھر یہی بات کہ صرف مال نہیں دیا جاتا بلکہ انسان وقت بھی دیتا ہے۔ اللہ کے راستے کے ان کاموں کے کوئی پیسے دے سکتا ہے؟ کیا کوئی قرآن سیکھنے سکھانے پہ کسی کو کچھ دے سکتا ہے؟ دنیا میں ہے ہی نہیں لوگوں کے پاس کہ قرآن ٹیچر کو پے بیک کر سکے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جو سوشل ہیلپ کرتے ہیں، جو بہت سارے ایسے فلاحی کام کرتے ہیں، تو اب اس میں مجھے کتنا اجر ملے گا؟ لیٹس سی، آپ اس وقت قرآن سیکھنے آئے، کچھ لوگوں نے اس ہال کے لیے اسپانسر کیا، کچھ نے کوئی ایفرٹ کی، بجلی ہے، پانی ہے، سب کچھ چلتا ہے نا۔ اب اس میں کس کو ایک کے بدلے میں 100 ملنے ہیں، کس کو 1000 ملنے ہیں، کس کو 10,000 ملنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ 4 پوائنٹس آپ کو مجھے اس رکوع میں دے دیے۔ نمبر 1، جتنا خلوص ہوگا، ایثار کے ساتھ ہوگا، آپ کی نیت ہوگی للہیت کی کہ اللہ میں نے آپ کے لیے دیا۔ پھر بعد میں احسان نہ جتلایا جائے۔ آپ ماسی بیچاری کی مدد کر بھی دیتے ہیں کبھی ذرا جوش میں آ کے، تو بعد میں اس کو تانے نہ دے کہ میں نے تمہیں اس مہینے 5,000 روپے ایکسٹرا دیے تھے۔ پھر نہ تانے دیے جائیں بعد میں، اور سب سے بڑی بات دکھاوا نہ ہو۔ آپ سیلفیز لے کر پروفائلز پہ نہ لگائیں کہ میں نے اتنے غریبوں کو اتنی مشینیں دلائیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کو دیتا ہے۔ اور اس میں کچھ اور بھی چیزیں ایڈ کیجئے، حالات اور ضرورت، وقت اور ضرورت، اس پہ کیسے خرچ کرنا ہے، کیونکہ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی آیات میں مختلف قسمیں ہیں خرچ کرنے کی، مثلا عشر ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، اور اللہ تعالیٰ آیت 261 سے 275 میں یا 273 تک میں کیا فرماتے ہیں کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارا کیا کرایہ ضائع ہو جائے؟ کھانا بنایا اور جل گیا، روٹی پکائی اور اینڈ پہ بالکل بھول گئے اس کو اتارنا، تو بالکل ہی جل کے کوئلہ ہو گئی۔ ہمیں سے کوئی بھی نہیں چاہتا۔ اسی طرح ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہم آج تھوڑی بہت بھی جو کوشش دین کے لیے کرتے ہیں وہ ضائع ہوں۔ میں تھوڑا سا لفظ فی سبیل اللہ آپ کے سامنے رکھوں تو آپ اس کو انجوائے کریں گے۔ بچپن سے لفظ فی سبیل اللہ ہمارے ذہنوں میں بڑا ایک غریب سا لفظ ہے، ایسے ہی جاؤ فی سبیل اللہ دے دو، اچھا یہ فلان جگہ دے دیں گے، یہ اللہ کے راستے میں دے دیں گے۔ حالانکہ کسی کو شادی میں گفٹ دیتے ہیں تو بڑا خوبصورت سجا سنوار کے دیتے ہیں۔ تو فی سبیل اللہ کے لفظ میں کیا چھپا ہوا ہے؟ سبیل کہتے ہیں سبل کو، رسی کو۔ فی سبیل اللہ کیا ہے؟ کیا علم کی نشر و اشاعت پہ دے سکتے ہیں؟ کیا دینی مدارس میں دے سکتے ہیں؟ مساجد میں دے سکتے ہیں؟ غریبوں کو دیں، بیواؤں کو دیں، کیا دیں؟ تو آپ اس کو تھوڑا سا سمجھیے۔ آپ دیکھیے کہ دنیا میں انسانوں کی ضروریات 2 طرح کی ہیں۔ ایک جسمانی ضروریات ہے، روٹی کپڑا اور مکان۔ آپ کو چاروں طرف غریب غربا دکھیں گے، سڑکوں پہ آپ جائیں آپ کا چلنا دھوبر ہو جاتا ہے۔ آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے شیشے کھٹکھٹا کر وہ آپ کو دکھی کر دیں گے۔ اب جس کو روٹی کپڑا اور مکان چاہیے، یہ اس کی ذاتی ضرورت ہے۔ جب آپ کسی کی یہ ضرورت پوری کر دیتے ہیں تو بظاہر ایک غریب کو آپ نے پالا پوسا، اس کی روٹی پانی کا انتظام ہوا، وہ نرش کرے گا، گھر بنا دیا، کپڑے لے دیے، موسم کی چیز لے دی۔ لیکن ایک دوسری ضرورت ہے جس کو روحانی ضرورت کہتے ہیں۔ روحانی ضرورت کیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قرآن آسمان سے اتارا گیا۔ جن غریب بچوں کو آپ سڑکوں پہ بھیک دیتے ہیں، کیا وہ آپ سے پیسے لے کر آپ کے دیے ہوئے کھانے کو کھا کر خوش زندگی گزاریں گے؟ ہرگز نہیں۔ تو میں آپ سب کو، اسپیشلی کراچی میں یہ چیز میں نے بہت دیکھی ہے، جہاں میں بیٹھی ہوں یا آپ بیٹھے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے سامنے نیچے سڑک پہ کیا ہو رہا ہے۔ رات کو بھی یہاں سے آپ گزر کے دیکھیں، دن کو دیکھیں، کیونکہ ٹیکس لگے ہوئے ہیں نا کہ یہاں کھانا پڑتا ہے۔ سحری کے وقت بھی لوگ یہاں ڈھیروں ڈھیر سارا دن، کیونکہ وہ فری کھانا لینے اور دینے کے شوق میں آتے ہیں۔ کیا ان کی صرف جسمانی بھوک دیں گے ہم پوری کریں گے؟ یہ جو غریب آپ سے کھانا لینے آتا ہے یا بات کرتا ہے اور پروفیشنل بیگرز بن چکے ہیں اگر، تو کیا ان کو روحانی ضرورت نہیں؟ اب اس کے اوپر خرچ کرنا کیا ہے؟ آج کے دور میں، خاص طور پہ ہمارے اس ملک میں، مجھے لگتا ہے کہ جسمانی بھوک سے زیادہ جہالت ہے۔
غربت ہے، لوگ جھوٹ بولتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں. آپ ان بچوں کی، ان عورتوں کی تعلیم کا انتظام کریں، ان کو کسی بھی طرح پکڑ دھکڑ کر بٹھا کر قرآن سکھائیے، اور سادہ قرآن نہیں، ترجمہ سکھائیے. تو جو کوششیں لوگوں کی روحانیت کو سیٹسفائیڈ کرنے کی ہوں گی وہ فی سبیل اللہ. جتنے بھی دینی ادارے ہیں، مدارس ہیں، آج کے دور میں ایپس ہیں، ویب سائٹس ہیں، جو کوششیں کرتا ہے ہر بندہ اپنی کوشش کے مطابق لگا ہوا ہے. تو یہ صدی لوگوں کو علم سے جوڑنے کی صدی ہے. قرآن کی ہوائیں عام کیجیے. ہمارا سلوگن اگر آپ نور القرآن ویب سائٹ پہ دیکھیں، انلائٹن دا ہارٹس ود دا نور آف القرآن، دلوں کو قرآن کے نور سے روشن کیجیے. اور اسی میں خوشی ہے. دن رات جو کوششیں ہو رہی ہیں الحمدللہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ جگہوں پہ سیٹ اپ دے دیے، اور بے لوس خدمت کرنے والے والنٹیئرز، انصار اللہ اور ذمہ داران موجود ہیں، آپ میں سے بہت سارے لوگوں کی طرح. کیونکہ آج کا سب سے بہترین کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بہترین طریقے سے فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ وہ اللہ کی کتاب سمجھیں. اور باقی رہ گئی بات، آج ہمارے پاس مال کثرت سے آتا ہے لیکن لوگوں کو پرواہ بھی نہیں کہاں سے آ رہا ہے. حلال ہے کہ نہیں، ان آیات میں حلال کے بارے میں بات بھی ہے. تو اس پہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، اور ابن ماجہ میں بھی 1842 روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی پاک چیز کا صدقہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو پاک اور حلال چیز کو ہی قبول کرتے ہیں، تو رحمان اسے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، اگرچہ وہ ایک کھجور ہی ہو. وہ رحمان کے ہاتھ میں بڑھتی جاتی ہے حتیٰ کہ پہاڑ سے بڑی ہو جاتی ہے. یعنی چھوٹی سی کھجور ایک بڑا پہاڑ بن جاتی ہے. وہ اس چیز کو، اس صدقے کو دینے کے لیے اس طرح پالتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچھیرے کو، یا اونٹ یا گائے کے بچے کو پالتا ہے. یعنی گھوڑے کے بچے کو بچھیرا کہتے ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ جیسی ضرورت ہوگی، نیڈ آف دی آور دیکھیے، ضرورت دیکھیے کس چیز کی ہے، تو اتنا اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے. لیکن سب سے بڑی بات جو ہمارے بھائیوں کے لیے کہ مال کماتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیے کہ اس میں ایک پیسہ بھی حرام کی کمائی کا نہ ہے، ساری برکت چلی جاتی ہے. اس کے بعد آیت نمبر 261 سے 273 میں شیطانی وسوسے ہیں جو انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہوئے وہ دلوں میں ڈالتا ہے. آپ جب بھی کچھ خرچ کرنے لگیں گے نا تو شیطان دل میں ڈالے گا، نہیں پھر کم ہو جائے گا، پھر ختم ہو جائے گا. الشیطان یعدکم الفقر، پہلے وہ کہتا نہ تم نے اگر اللہ کے رستوں میں سارا دے دیا تو فقیر ہو جاؤ گے. اچھا جب نہیں دیتا بندہ تو پیسہ جمع ہو جاتا ہے ایکسٹرا، مور دین اینف، تو پھر کیا کرتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، پھر کہتے ہیں اس کو خرچ کرو، فحش پہ لگاؤ. دیکھو نا پھر پیسے کس لیے ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، بچوں کو ذرا ادھر لے جاؤ، گھر میں یہ لے آؤ، ویڈیو گیمز دکھا دو، یہ کر دو، پھر شادی ہے تو اس کو الیبوریٹڈ شادی کرو، تھیمیٹک شادی کرو، اور پھر وہ پیسہ تعیشات پہ لگواتا ہے. اس کے برعکس واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تو تمہاری بخشش چاہتا ہے. صدقہ گناہوں کی آگ کو بجھا دیتا ہے. جب انسان اللہ کے رستے میں بھاگ دوڑ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی کوششوں کو قبول کر لیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنا فضل بھی دیتا ہے. یؤتی الحکمت من یشاء، یہاں جو حکمت کی بات ہے یہ بڑی اہم ہے. میں اپنا مال کہاں لگاؤں؟ آپ دیکھیے کہ کسان بھی جب بیج ڈالتا ہے تو ایسے ہی جا کے بیج نہیں پھینک آتا، پہلے وہ چیک کرتا ہے کہ یہ فرٹائل لینڈ ہے بھی کہ نہیں، زرخیزی ہے کہ نہیں، پھر وہ دیکھتا ہے کہ موسم بھی ہے کہ نہیں اس بیج کے پنپنے کا، پھر اس کے بعد وہ زمین کو پلاک کرتا ہے، ہل جوتتا ہے، پھر اس میں بیج ڈالتا ہے، پھر پانی ڈالتا ہے، پھر اس کی حفاظت کرتا ہے. لیکن بعض دفعہ لوگ اللہ کے رستے کی چیزیں اور خاص طور پہ زکوٰۃ کا مال جان چھڑاتے ہیں، اس کو دے دو، اس کو دے دو. اللہ کہتے ہیں یؤتی الحکمہ، یہاں جو حکمت ہے علماء کہتے ہیں کہ اپنے صدقات، خیرات اور اپنی مال کو کہاں لگاؤ، کیا نیڈ آف دی آور ہے، کدھر لگانے سے میرے ماں باپ کا صدقہ بڑھے گا، کدھر میں اپنے لیے لگاؤں گا کہ وہ کئی نسلوں تک میرے کام آئے گا. تو اللہ تعالیٰ سے یہ حکمت مانگنی ہے. پھر اس میں ظاہر کر کے صدقات دینے کی بھی بات ہے اور چھپا کے دینے کی بھی بات ہے. آگے صدقات کی ایک مت جس کو آپ کہہ سکتے ہیں آیت نمبر 261 273 کے ان بٹوین جو آتی ہے، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ 273 کا شروع ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ فل ٹرم ڈیووٹڈ تھے اللہ کا دین سیکھنے کے لیے، ان میں حضرت ابو ہریرہ بھی تھے. کئی دفعہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے، لوگ سمجھتے ان کو مرگی کا دورہ پڑا ہے، لیکن وہ بھوکے ہوتے تھے. اور ایک موقع پہ تو واقعی وہ گھر سے نکل پڑے سوچتے کہ شاید کوئی مجھے کھلا دے.
تو انصار میں سے کچھ لوگ جب ان کی فصل پکتی تو کھجوریں وہاں لگا جاتے، رکھ جاتے، یعنی پورا شہر ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا تھا۔ اللہ نے اس آیت میں ان لوگوں کی بات کی جنہوں نے فل ٹائم اپنے آپ کو ڈیووٹ کر لیا اللہ کے دین کے لیے۔ آپ دیکھیے کہ کوئی ڈاکٹر فل ٹائم جب تک کام نہ کرے گا وہ اپنی فیلڈ میں ماہر نہیں ہوگا۔ ایک پائلٹ، ایک انجینئر، ایک بزنس مین پورے ٹائم پہ ہر کام فل فوکس سے کرے گا تو فائدہ ہوگا۔ اسی طرح دین سیکھنا، سکھانا، یہ پارٹ ٹائم بھی بہت اچھا ہے۔ یہ آپ جو صرف رمضان کے رمضان ایک دورہ قرآن کر لیں یا آپ جمعے کے جمعے خطبے میں کر لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ ہر معاشرے میں کچھ لوگ ضرور ہونے چاہیے جن کا یہ فل ٹائم کام ہو۔ اب ایک امام مسجد 5 وقت نماز بھی پڑھائے اور جا کے کاروبار بھی کرے، کیسے چلے گا؟ یا پھر اسی طرح سے جو دوسری چیزیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ڈھونڈنے کی دعوت دی ہے آیت نمبر 273 میں کہ دیکھو یہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر باتیں نہیں کرتے، یہ چندہ نہیں مانگتے، یہ پروفیشنلز نہیں ہیں، ان کو دینے کے لیے تم خود دیکھو، ان کے چہروں کو دیکھو، ان کی ضروریات کو دیکھو تاکہ ملے۔ تو آج کے دور میں مال خرچ کرنے کی سب سے خوبصورت چیز کیا ہے؟ ڈیڈیکیشن کے ساتھ علم کی نشر و اشاعت پہ لگائیں۔ دیکھیں نا، جسمانی بھوک کے لیے تو غیر مسلم بھی بھیج دیتے ہیں، زلزلہ آئے گا تو پورے ریلیف کے ان کے مطلب کہہ لیجئے کہ پیکیجز آئیں گے، لیکن دین سیکھنے سکھانے پہ تو صرف مسلمان ہی لگائیں گے، اور آج اسی کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا اس ساری مثال سے ہم نے کیا سیکھا کہ اپنے مال کو خرچ کرنا ہے ایسی جگہ پہ جہاں ایک دانے میں سے کم از کم 700 دانے یا پھر اس سے زیادہ بھی نکلیں۔ اور دوسری بات ہم نے کیا سیکھی کہ کسی بھی معاشرے میں جو بدحالی ہے نا، یعنی جس کو آج کے دور میں مہنگائی کہتے ہیں یا غربت کہتے ہیں، تو یہ کب ہوتی ہے؟ جب پیسے والے لوگ اپنے پیسے کو صحیح طرح یوز نہیں کرتے۔ تو اگر اللہ نے آپ کو خوشحال بنایا تو بیلنس کیجئے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ ایک موقع پہ خشک سالی تھی اور بادلوں میں سے ایک شخص کے نام کے ساتھ بادلوں کو کہا گیا کہ ادھر جا کے برسو، اس کی فلانن۔ تو ایک شخص آبزرو کر رہا تھا کہ وہ بادل کئی کھیتوں سے ہٹتا ہوا جا کر ایک شخص کے کھیت میں برسنے لگا۔ تو اس کے دل میں خیال آ گیا کہ پتہ نہیں اس کی کیا نیکی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہاں اس کھیت کا مالک آیا تو اس نے اس کا نام پوچھا، وہی نام تھا جو اس نے باغ میں جو بادلوں میں سے آواز سنی تھی۔ اس نے کہا تمہاری نیکی کیا ہے کہ سب کے کھیت خشک کر تمہاری کھیتی پہ بارش ہو رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ کچھ زیادہ تو نہیں ہے، ہاں جب اس کھیت کی فصل اگتی ہے نا تو میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک اپنی بیوی بچوں گھر والوں کی ضروریات پہ لگاتا ہوں، دوسرا حصہ میں اگلے سال کی کھیتی کے لیے یا اگلے کہہ لے کہ میری انویسٹمنٹ ہوتی ہے میں اس سے پھر بیج لیتا ہوں، اور تیسرا حصہ میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ تمہاری یہ بانٹ اللہ کو پسند ہے۔ تو بیلنس رہیے، آپ اگر ہزاروں کماتے ہیں تو ہزاروں کو 3 حصوں میں کر لیجئے، لاکھوں کماتے ہیں، کروڑوں کماتے ہیں تو ہمارے مال کا ایٹ لیسٹ 1/3 اللہ کے راستے میں ہونا چاہیے، جس سے اللہ کا دین دوسروں تک پہنچے۔ پھر اس کے بعد آگے دیکھیے صدقہ خیرات بھی ہو گیا۔ اب وہ سینیریو ہے یہاں آیت 274 میں سود کے بارے میں، ذرا سا اس کو سمجھیے۔ قرآن میں یہ موضوع آگے بھی آنے والا ہے، ہم وہاں بھی بات کریں گے، لیکن الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، یعنی اس آیت میں 274 میں مال خرچ کرنے کی ممکنہ صورتیں، صبح میں خرچ کرو، شام میں خرچ کرو، کبھی ظاہر کر کے دو، کبھی چھپاؤ، ایز پر نیڈ۔ رات ہے تو صبح کا انتظار نہ کرو، صبح ہے تو رات کا نہ کرو، اکیلے میں کر سکتے ہو تب انتظار نہ کرو کہ ذرا کوریج ہوگی تو دوں گی، اور سب کے بیچ میں نیکی کا موقع تھا تو پھر یہ نہ کو نہیں سب چلے جائیں گے تو دوں۔ اس آیت 74 کا تو یہ مطلب ہے وین ایور اس دے سکو دے دو۔ لیکن آیت 275 قرآن کی شدید ترین آیات میں سے ایک آیت ہے، الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں نہیں کھڑے ہو سکیں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ شخص جس کو خپتی بنا دیا شیطان نے چھو کر۔ یہ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی یعنی تجارت بھی تو سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ نے حلال کیا ہے تجارت کو اور حرام کیا ہے سود کو۔ یعنی دیکھیے لفظ حرام اور حلال موجود ہے سود کے لیے، 40 سے زائد احادیث موجود ہیں اس موضوع پہ، قرآن پاک میں 6-7 آیات ہیں مختلف مقامات پہ جس سے یہ مضمون ہمیں سمجھ آتا ہے۔ اس لیے فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، جس کو رب کی نصیحت پہنچ گئی، فانتہا، رک جائے۔ کل تک نہیں پتا تھا، نہیں رکا،
آج پتہ چل گیا، اب کیا فلہو ما سلف، اب اس کے لیے وہ جو گزر گیا پچھلے کو اللہ معاف کر کے اگلی چیز دے گا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا میٹر اللہ پہ ڈال دو، اللہ اس کے ساتھ جو بھی کرے۔ ہاں لیکن یہ ساری باتیں سن کے وَمَنْ أَعَادَ، جس نے دہرانا کہتے ہیں نا، عید کا لفظ بھی اسی سے ہے، اعادہ کرنا بھی ہے، یعنی ول ریپیٹ اٹ، تو فرمایا فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں۔ اب یہاں اتنی سی چیز کے بعد آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا کہ مال خرچ کرنا جس کو صدقہ خیرات ہے وہ تو کسی خاص وقت اور حالات سے ریلیٹڈ نہیں ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کسی بھی ملک کی خوشحالی ہے۔ امیر اپنی ضرورت سے زائد دوسروں کو دے دیں، غریب کو جتنا مل گیا وہ اس پہ ریلیکسڈ ہو جائے۔ اور میں اکثر اس پہ ایک مثال دیتی ہوں کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو ان کی ضرورت سے بہت زیادہ دیا ہوا ہے، کچھ کی ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی۔ آپ امیجن کیجئے کہ آپ کے پاس آپ کی انکم $1000 ہے، آپ کے اخراجات $500 میں بڑے اچھے پورے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو ایکسٹرا $500 ہے اس کا کیا کریں آپ؟ ایک مرد کی مثال لیجئے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ میرے ارد گرد میرے بھائی، میرے ہمسائے، میری گلی ارد گرد ان کے پاس کیا آ رہا ہے۔ اب اس سوسائٹی میں $500 از انف۔ اب وہ دیکھتا ہے کہ میرا ایک بھائی بھی بیچارہ محنت تو بہت کرتا ہے لیکن اس کو صرف پورے مہینے میں کوشش کے بعد $400 ملتے ہیں۔ اب یہ اس کے پاس جو 500 ایکسٹرا تھے نا، اس کو اس میں سے 100 دے دینا چاہیے اس کو، لے میرے بھائی تیرے 400 میں 100 ڈل کا تو جا کر عزت سے گزارا کر۔ دوسرے کو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے بیچارے کے پاس تو صرف $300 ہے، اپنے پیسوں میں 200 اس کو دے کے، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پیسوں کو لوگوں کی ضروریات میں پورا کر کے اپنا گھر بھی خوشی سے چلائے، دوسروں کا بھی چلائے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی خود ڈائریکٹ دے دیتے، کبھی نہیں دیتے، تو یہ ہے منصفانہ تقسیم مال کی، اسلام نے یہی سکھائی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور تک پہنچتے ہوئے مسلمانوں کے پاس اتنی خوشحالی آ چکی تھی کہ کوئی غریب نہیں تھا۔ جب لوگ زکوٰۃ کا مال اکٹھا کر کے لائے تو ان سے کہا کہ یہ کس کو دیں؟ کہا جا کے غریبوں کو دے دو، کہا آپ کے ملک میں غریب ہی کوئی نہیں۔ بیواؤں کو دے دو، کہا ان کے پاس بہت ہے۔ قیدیوں کو دے دو، کہا سب کے پاس ہے، کوئی نہیں لے رہا۔ دیٹ از اسلامک اکنامکس۔ آج پوری دنیا، آپ یہ مت سوچئے کہ آپ پاکستان، انڈیا یا بر صغیر پاک و ہند میں تو غربت ہے، اس وقت ناروے جیسا لیوش کنٹری، ون آف دی کہہ لیجئے کہ بیسٹ کنٹری جو لائف سٹائل کے حساب سے، وہاں بھی ایک ہی بات ہے، ہر وقت غربت، مہنگائی ہو رہی۔ یو کے کو دیکھ لیجئے، پروٹیسٹ ہوتے، فرانس میں پچھلے چند ماہ پہلے پوری ایجیٹیشن تھی، بڑی بڑی فرمز جو ہیں وہ ایجیٹیشن کرتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ انصاف نہیں ہے۔ آج بھی اگر ورلڈ اکنامکس کو اسلام کی میتھڈالوجیز دے دی جائیں تو وہ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگی، لیکن چونکہ سارا کچھ چل رہا ہے سود پہ، پوری دنیا اس وقت انٹرسٹ بیسڈ ہے۔ آج کی پوری دنیا، جس میں آپ تھرڈ ورلڈ کہہ لیجئے، سپر پاورز کو کہہ لیجئے، ایسٹ سے ویسٹ کہہ لیجئے، اس میں جو اس وقت بے برکتی ہے اس کی وجہ اللہ نے اس آیت 276 میں دے دی، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ سود کو ختم کرتا ہے، سود والا پیسہ ختم ہو جائے گا۔ علماء کہتے ہیں 40 سال کے اندر وہ انڈسٹری ضرور کولیپ کر جائے گی جس میں سود کا پانی لگے، جیسے رسٹ ہوتا ہے، زنگ لگ جائے تو وہ چیز زیادہ دیر نہیں چلتی۔ ہاں، یربی الصدقات، صدقے کو اللہ بڑھاتا ہے۔ ایک کھجور ایک پہاڑ بن جائے گی، بچھیڑے کو اللہ اتنا بڑا بنا دے گا۔ واللہ لا یحب کل کفار نسیم۔ یہاں دیکھیے کفار نسیم کس کو کہا گیا ہے؟ ناشکرا گناہ گار، جو سود کا لین دین کرتا ہے اس کا تذکرہ ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ سود میں بظاہر تو بڑھوتری نظر آتی ہے، لیکن عام طور پہ دیکھیے تو اندر سے وہ بینک کرپسی ہے، اللہ سے جنگ کی باتیں ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس موضوع پہ اس چیز کو فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللہ سے بھی ریلیٹ کیا۔ تو کیا پتہ چلا کہ تجارت اور سود نفسیاتی، معاشی، سماجی، سیاسی اور اخلاقی اثرات کی وجہ سے دو مختلف چیزیں ہیں۔ تجارت مفید ہے، مرد صبح گھر سے نکلتے ہیں، سارا دن خوب محنت کرتے ہیں، رات کو گھر میں آتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، بیوی بھی انتظار کر رہی ہوتی ہے، بچے بھی انتظار کرتے ہیں کہ باپ ہے۔ اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ جو سود پہ مال لگا کر گھروں میں بیٹھتے ہیں تو اکثر وہ فارغ ہوتے ہیں، سارا دن گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سودی نظام معیشت کے لیے
کسی معاشرے کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کی بات ہے، اللہ سے جنگ کی بات ہے۔ اسلام نے اتنا خوبصورت غیر سودی نظام متعارف کرایا، اور جو شراکت اور قرض حسنہ کے اصول پہ مائع فائز ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب کوئی چیز صرف کاغذوں میں ہوتی ہے نا تو آپ کہتے ہیں یہ تو کہنے کی باتیں ہیں، اسلام نے امپلیمنٹ کر کے دکھایا۔ چاروں خلفائے راشدین، پھر اس کے بعد آگے چلتے جائے تو عمر بن عبدالعزیز، اور آگے چلتے جائے تو 1000 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر 10 صدیاں تک پوری دنیا میں امن تھا، سکون تھا، کیونکہ اسلام کا نظام نافذ تھا۔ جب سے یہ سودیہ والا نظام آیا، اور سود کیا ہے؟ بلیک منی ہے، اسود کالے رنگ کو کہتے ہیں، تو کیا پتہ چلا کہ دنیا میں کبھی امن چین نہیں آئے گا جب تک انٹرسٹ بیس سسٹم ہوں گے۔ اور آج تو ویسٹ نے کہنا شروع کر دیا ہم سود کی شرح کم کر رہے ہیں۔ آپ کو فگر اینڈ فیکٹس میرے سے زیادہ معلوم ہوں گے، ہم نے اس سوچ سے نہیں دیکھنا، ہمیں تو اسلام نے جو بات کہہ دی اس کو لینا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ غیر سودی نظام معاشرے میں اقتصادی توازن قائم رکھنے کا ضامن ہے، یعنی غیر سودی نظام معاشرے میں بیلنس لاتا ہے، اس سے دنیا میں سب کو ان کے حقوق ملیں گے۔ اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جتنا زیادہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی بات پہ یقین آئے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کریں گے۔ جہاں سود کا موضوع پورا ہوتا ہے اس پہ دوبارہ ایمان کی بات کر کے کہا آیت 277 میں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اگر آپ اس سارے میں سے غور کریں نا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آج بھی ایک ریڑی پہ کنو بیچنے والا رات کو پرسکون سوتا ہوگا کہ میرے سارے کنو بکے، آئی ہیو نو لائبلٹیز، اور ایک سیٹ کروڑ پتی ارب پتی بندہ رات کو نیند نہیں آتی کہ وہ گولیاں کھاتا ہے کیونکہ انٹرسٹ ریٹ بڑھ گیا، گورنمنٹ نے یہ کہہ دیا وہ کر دیا۔ تو زندگی میں ٹینشن آتی ہی تب ہے جب آپ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں۔ اس لیے یہاں ایک قسم کی تجدید ایمان کی بات کی گئی۔ تو کیا پتہ چلا کہ نماز ہو یا روزہ ہو یا کاروبار ہو، سارے معاملات کو جتنا آپ اللہ کے حکموں کے مطابق کرتے جائیں گے، اللہ کی اطاعت پہ قائم ہوں گے، اتنا آپ کی زندگی خوبصورت ہوتی جائے گی۔ اور آپ صرف عبادات کے ساتھ دنیا میں معاملات کو نہیں لے سکتے، ساتھ آپ کو عملی چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ نماز اور روزہ اللہ کے ساتھ ہے، لیکن عملی اعتبار سے بدترین گناہ سود ہے۔ علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ حقوق اللہ میں سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہے، اور انسانی معاملات حقوق العباد میں ڈیلنگز میں سب سے بڑا معاملہ سود کا ہے۔ اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے دعوت دی آیت 278 سے 280 کو اگر آپ دیکھیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا۔ آپ دیکھیے، آپ اگر بعد میں سکون سے ان آیتوں پہ غور کریں، ترجمہ ہی پڑھ لیں، اور اگر ان کی تفصیل سن لیجیے، الحمدللہ تفسیر کے ہر سیٹ میں اس پہ کھلی بات ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت یہ ایگزیجوریشن سے ہٹتے ہوئے ریئلٹی بیسڈ نظام کو دیکھیں پوری دنیا میں۔ اور آپ یہ بات پریڈکٹ کر دیتی ہوں، آج سے 20 25 30 سالوں کے بعد ایٹ لیسٹ یا آگے کم و بیش پورا ویسٹ سود کو ختم کر دے گا۔ اللہ نے وہ فیکٹس اینڈ فگرز ان کو دکھا دیے کہ ہمارا بنایا ہوا ازم ٹھیک نہیں ہے، اللہ کے بنائے ہوئے نظام ہے۔ جیسے اب دیکھیے کیمنزم تھا، سوشلزم تھا، اپنی موت آپ مر گئے۔ تو اس وقت پوری دنیا میں ایک ہی سلوگن ہے جی، انٹرسٹ کے بغیر کاروبار نہیں ہوتے، انٹرسٹ کے بغیر گھر نہیں بنتے، انٹرسٹ۔ یہ صرف چند سالوں کی اب بات رہ گئی ہے، وہ خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار چکے ہیں، تو لہٰذا اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر کہا کہ اگر کوئی غریب ہے تو کسی نے تم سے قرض لیا ہوا ہے تو تم اس کی مدد کرو۔ تیسری چیز اب آگے کیا ہے؟ قرض دینا، لون دو لیکن انٹرسٹ فری دے دو، اور اگر بیچارہ تمہیں پیسے واپس نہیں کر سکتا تو تم اس کو معاف کر دو تاکہ اس سے اس کا بھلا ہو جائے۔ اسلام نہیں چاہتا کہ کسی کو دکھ دیں، لا ضرر ولا ضرار کی کیفیت ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ پھر 281 میں دوبارہ آخرت کی بات ہے۔ یہ موضوع شروع بھی ہوا تھا تو آخرت سے کے موضوع سے کہ لا بیع فیہ ولا خلہ، اور اینڈ پر یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں اکثر علماء کا اتفاق ہے یہ کہ ترتیب کے اعتبار سے یہ آخری آیت تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی کہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور اللہ سے اس دن سے ڈر جاؤ جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔
ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر نفس کو پورا پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، یعنی آخرت کی جواب دہی کا احساس انسان کے اعمال کی اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو جب ہم آخرت کو سامنے رکھیں گے تو اللہ کی رحمت سے معاملات درست ہوں گے۔ اور یاد رکھیے کہ شریعت کے احکام کی مخالفت سے بچنے والا دنیا میں بھی پرسکون ہوگا اور آخرت میں بھی بہتر ہوگا، اور اگر اس کی مخالفت کی تو وہ سب کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، آیت 282، قرآن کی طویل ترین آیت، لانگیسٹ ورس، لفظوں کے اعتبار سے کہہ لیجئے وہ 282 ہے۔ نہ یہ نماز کے بارے میں، نہ روزے، حج، زکوٰۃ کے بارے میں، یہ کس کے بارے میں؟ آیت دین کہتے ہیں اس کو، ادھار کے حوالے سے قرآنی معلومات ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام ایک دوسرے کے مال کے بارے میں کتنا سنجیدہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین سے بات شروع ہوتی ہے اور واللہ بکل شیء علیم پہ پوری ہوتی ہے۔ اس کے بیچ میں ہمیں کچھ شرائط دی گئی ہیں کہ مسلمان ایک دوسرے سے ادھار لے بھی سکتا ہے، دے بھی سکتا ہے۔ مالی معاملات کو عدل اور انصاف کے مطابق جب کیا جائے گا تو شرط کیا ہے کہ تحریر ہو، یعنی 2 شرائطیں کسی کو ادھار دینے کی بڑی بڑی۔ نمبر 1 یہ ہے گواہ مقرر کرو، جس میں ڈاکیومنٹیشن بھی آ جائے گی، لکھ لو پڑھ لو۔ اور دوسری بات ہے کہ واپس کب دو گے۔ آپ اپنے بھائی کو بھی قرض دیتے ہیں یا بھائی بہن کو قرض دیتے ہیں نا، تو یہ 2 باتیں لکھنی پڑیں گی کہ آپ کب واپس کریں گے اور گواہ کون ہے۔ ہم عموماً ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لکھتے نہیں ہیں جس کی وجہ سے بعد میں پھر مشکل ہوتی ہے۔ تو ادھار کے حوالے سے قرآنی ہدایات آپ کو ان آیات میں ملتی ہیں۔ اور پھر اگلی چیز پلج، جس کو آپ اور میں، یعنی آخری چیز اس ضمن میں کیا ہے کہ سود آپ نے لینا نہیں، صدقہ خیرات کوئی دیتا نہیں ہے یا لینے والا نہیں تو ادھار لے لو۔ ادھار کوئی آپ پہ اعتبار نہیں کرتا تو پھر رہن دے دو، گروی دینا جس کو کہتے ہیں، پلجنگ کہتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ سے بات شروع ہو کے فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، یہ 2 لفظ اس کے اندر آپ نوٹ کر لیں 283 میں، تو یہ بھی جائز ہے۔ آپ گھر کے کاغذ دے کر کسی کو پیسے لیتے ہیں، بعد میں پیسے دے کر چیز واپس لے لیتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ اس سب کی ڈیٹیلز ہیں، آپ فقہ کی کتابوں میں پڑھ لیجئے، کوئی ایک اسکول آف تھاٹ ہے، کوئی دوسرا ہے۔ قرآن کا موضوع جو ہے یہ فقہ نہیں ہے، یہ تو بس آپ کو یہ احساس دلاتا ہے کہ واللہ بما تعملون علیم، تم جو کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی کے ضمن میں گواہی کی بھی بات آئی کہ گواہی کو چھپانا اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے۔ ان سارے معاملات میں تحریر اور گواہ ایسے ہوں جو اختلاف کی صورت میں حقیقت کو صحیح طور پہ بیان کر سکیں، یعنی کوئی کسی کی طرف جھکاؤ نہ ہو۔ اور اس کے بعد پھر سورت کا خاتمہ ہے، آیت 284 سے آنورڈ 286، آخری رکوع ہے، عرش کا خزانہ۔ اللہ کے نبی کو معراج کے سفر میں یہ تحفہ دیا گیا۔ اور آپ ذرا سا سورت بقرہ کی تکمیل پہ محسوس کیجئے کہ اللہ اپنی بڑائی کی بات کرتے ہیں کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی اللہ اونز ایوری تھنگ، اللہ ہر چیز کا مالک ہے۔ کیوں دوسروں سے مروب ہوتے ہو؟ جب وہ اتنا کچھ ہے، تم کچھ ظاہر کرو یا تمہارے دلوں میں آئے، اس کا حساب ہوگا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی کے صحابہ تو پریشان ہو گئے، اتنا گھبرا گئے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کے ہاں ہر عمل کا محاسبہ ہوگا۔ دل میں آئی ہوئی باتوں پہ اللہ پکڑ نہیں کرے گا جب تک کہ اس پہ عمل نہ کیا جائے۔ تو عرش الہی کے یہ خزانے آمن الرسول سے لے کے بڑی خوبصورت دعا ہے اس میں، آپ اور میں بھی دعا کے طور پہ مانگیں کہ آج کے دور کے امت مسلمہ کے لیے یہ چیزیں عرش الہی سے جو آئیں، اس میں ایک دعا کیا تھی کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا۔ آپ دیکھیے کہ سبھی کو آتی ہوگی یہ دعا، اس کو اردو ترجمے کے ساتھ ذہن میں رکھ کر دن رات میں جب موقع ملے پڑھ لیں۔ رات کو سوتے وقت یہ دعائیں پڑھیے کہ اللہ ہماری کمی بیشیاں دور کر دے، ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہیں ہے، ہمیں معاف کر دے، تیری بخشش چاہیے، تیرا رحم چاہیے، اور ہمیں کافر قوم پہ غلبہ عطا فرما۔ تو گویا کہ بڑے خوبصورت پیغام پر صورت پوری ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی قوت اور طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا، اللہ تعالیٰ بندے کی طاقت کے مطابق ذمہ داری ڈالتا ہے۔ پھر اگلی بات پتہ چلتی ہے کہ اعمال کی ذمہ داری ہر ایک کے اوپر ہے اور ذمہ داری پر عمل درآمد ہونا ہوگا۔
آپ کو جو بھی نعمت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اس کی قدر کیجئے۔ اور اسی طرح سے اس آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے قبولیت کی بات کی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ دل سے کوئی بھی دعا مانگتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اس لیے دعاؤں سے کبھی غافل نہ ہوا کریں۔ یہ وہ عبادت ہے جو ہر جگہ ہو سکتی ہے، اس کے لیے قبلہ رخ ہونے کی بھی ضرورت نہیں، اس کے لیے باوضو ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔ اور شاعر نے کہا کہ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر۔ یعنی جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ تو یہاں آپ نے الحمدللہ قرآن کی طویل ترین صورت پوری کی۔ اللہ آپ کو یہ علم مبارک کرے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب